پہلا نام ہمارا ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا۔ سنیں گے دوستو عمران پردہ پڑی کی شاندار نظم سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران بھائی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ انقلاب کا نعرہ ہوگا، 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 پہلا نام ہمارا ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا، انقلاب کا نعرہ ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا، اور دھرتی کے آنسو نکلیں گے، دھرتی کے آنسو نکلیں گے، دھرتی کے آنسو نکلیں گے، اور سمندر کھارا ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا۔ اور اس عہد کا ایک سچا شعر کہ ایک اکیلا کیا کر لیتا، ایک اکیلا کیا کر لیتا، ایک اکیلا کیا کر لیتا، بھیڑ نے گھیر کے مارا ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا۔ اور ناگپور والوں جاتے جاتے بطور دعا کے آپ کے سامنے جی نہیں میں نے تو آج بیٹھ کے کوئی چائے پی نہیں ہے، تو میں کیسے چائے پہ شاعری سنا دوں آپ کو؟ بتائیں مجھے تو پیارے بھائی نے کوئی چائے وائے پلائی نہیں۔ میں پہلے 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں۔ ہاں میں سارے آپ کا جو جو حکم ہے وہ سارا پورا کروں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے تھوڑی دیر جو بھی ساتھی 2-4 لوگ جنہیں لگ رہا ہے کہ اس وقت جا کر کے گھر پہ سوتی ہوئی شیرنی کو جگانے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، وہ جا کے دیکھ لیں، کیا پتا کنڈی بند ملے اور پھر لوٹ کے واپس آنا پڑے، تو وہ بھی خطرہ ہے۔ تو بہتر ہے کہ عزت بچا کے یہیں بیٹھے رہیے تھوڑی دیر، اور 10 منٹ کا کھیل اور ہے، کھیل ختم ہوگا پھر آپ بھی گھر جائیے گا، ہمیں بھی جانا ہے۔ میں 4 مصرے پہلے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا نا، یہ گنگا جمنی تہذیب، یہ مٹی بابا تاج الدین کا دربار، اور مجھے راستے میں وزاد بھائی بتا رہے تھے کہ یہ ایسا ٹرسٹ ہے جو وقف میں نہیں آتا، کیونکہ کئی سارے دھرم کے کام اس ٹرسٹ کے ذریعے چلتے ہیں۔ یہ ہے ناگپور، جس کے بارے میں پوری دنیا جانے کہ ناگپور یہ ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کیجیے، میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے۔ ایک بار تالی بجا کے مجھے ماحول دیجئے کہ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے، جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے، پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے۔ دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخبات اس کتاب سے کچھ حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اسی طرح دونوں زانوں بیٹھے ہوئے بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے اور
ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، پورے 10 ہر ناگوار اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کلمات شیطان سے بچانے کے لیے پہرہ داری کا کام کرتے ہیں، اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے پر اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے پر بھی رات بھر وہی ثواب ملتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے پر 10 بھر ملتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو الحمد یحیی وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک روایت میں یحیی و یمیت کی جگہ بیدہ الخیر ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، سارا ملک و دنیا و آخرت انہی کا ہے، انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائی ہے، اور جتنی خوبیاں ہیں وہ انہی کے لیے ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں، وہی مارتے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت جندب قصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، لہٰذا اسے نہ ستاؤ، اور اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کو ستانے کی وجہ سے تم سے کسی چیز کا مطالعہ نہیں فرما لے، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کے بارے میں مطالعہ فرمائیں گے، اس کی پکڑ فرمائیں گے، پھر اسے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ حضرت مسلم بن حارث تمیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چپکے سے ارشاد فرمایا: جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو: اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھیے۔ جب تم اس کو پڑھ لو گے اور پھر اسی رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے، اور اگر اس دعا کو 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو اور اسی دن تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے اس لیے فرمایا تاکہ سننے والے کے دل میں بات کی اہمیت رہے۔ حضرت فروہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اول وقت میں نماز پڑھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قرآن والو یعنی مسلمانوں وطر پڑھ لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وطر پڑھنے کو پسند فرماتے ہیں۔ وطر بے جوڑ عدد کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وطر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ وطر پڑھنے کو پسند فرمانا بھی اس وجہ سے ہے کہ اس نماز کی رکعتوں کی تعداد طاق ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تہجد ضرور پڑھا کرو، وہ تم سے پہلے کہ نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اس سے تمہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا، گناہ معاف ہوں گے اور گناہوں سے بچے رہو گے۔ دوستو ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس پیارا سا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔